فلاں ہوٹل میں ایک عورت پڑھا رہی تھی، مرد تو مرد اب عورت پڑھانے لگی، اور عجیب عورت ہے کہ وہ عورتوں کو جماعت کراتی ہے فرض نماز، جو بالاتفاق باطل اور غلط، اور یہ نماز طرح سے غلط ہے کہ ایک عورت قرآن پڑھانے لگی 1400 سال میں، اور وہ بھی ایسی کہ لوگوں کی نمازیں باطل کر رہی، کیونکہ خاتون کی امامت فرائض کے اندر علی الاطلاق باطل ہے، طرح سے اقتدا واقع نہیں ہو رہا۔ اور رات کو ایک نوجوان نے بتایا کہ بعض گمراہ جماعتوں کی عورتیں ہیں، وہ حالت حیض کے اندر قرآن پڑھاتی ہے، توبہ توبہ، غالباً یہی عورت ہے، کیونکہ مسلسل درس عورت کیسے دے سکتی؟ 10 دن کی چھٹی تو بہت بڑی ہے اگر کئی مدرسے میں ہونے لگے۔ تو عورتوں کا نظام ہی سارا ٹیڑھا ہے، مشکلوں سے تو یہ ہدایت پر آتی ہے، اور جب آ جاتی ہے تھوڑی سوجھ بوجھ بھی قدرے آ گئی، اندھوں میں کانا راجا، اندھیوں میں کانی رانی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب ائمہ اور بزرگان دین اور 1400 سال اسلامی تاریخ کو چاک کر رہی ہے۔ انفہمہا، متکبرین کو قرآن کا فہم حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن تو گاندھی بھی پڑھ سکتا تھا اور موتی لال بھی، اور گرو نانک نے بھی پڑھا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی، لیکن یہ قرآن ان کے خلاف گواہ بن گیا ہے۔ ایسی عورتیں یا مرد جو قرآن کے آداب کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دین اور قرآن قطعاً مفید نہیں ہوگا۔ تو جب وہ خود گمراہ ہیں تو ان کے درس میں جانے والی عورتیں ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قال الذنون قدس اللہ روحہ، ذنون مصری 200 کے قریب انتقال ہوا ہے۔ امام شافعی ان کے پاس دعا کے لیے جاتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو۔ ذنون مصری کہتے ہیں اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین، اب اللہ ابا یا ابا، انکار کیا اللہ نے ان یکرم قلوب البطالین، کہ وہ اہل باطل کے دلوں کی عزت کرے، بمکنون حکمت کے سربست راز ڈال کر، یعنی علوم کی پونجیاں متکبرین کے پاس کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تفسیر مدارک جلد 2 صفحہ 146۔